اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان تختیوں کی تحریر میں ہدایت اور ایسے لوگوں کے لیے رحمت مذکور تھی جو اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 مردوں کو ہمارے مقرر کردہ وقت پر ہمارے حضور معذرت کی پیشی کے لیے چن لیا۔ پھر جب انہیں قوم کو برائی سے منع نہ کرنے پر تعدیباً شدید زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو اور مجھے ہلاک فرما دیتا۔ کیا تو ہمیں اس خطا کے سبب ہلاک فرمائے گا جو ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے انجام دی ہے؟ یہ تو محض تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف تائب اور راغب ہو چکے۔ ارشاد ہوا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو میں ان قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور وہی لوگ ہی
ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو اب جو لوگ ان کی پیروی کریں گے وہ نبی جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک صاف چیزیں حلال کرتا ہے، گندی چیزیں حرام کر لیتا ہے، اور ان سے وہ بوجھ اتار لیتا ہے جو ان کے اوپر تھے۔ تو جو لوگ اب یعنی وہ لوگ جو اس پہ ایمان لے آئیں، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں، ان کے مشن میں ان کی مدد کریں، نَصَرُوهُ، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ پیروی کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ سامعین اکرام، جس طرح کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے شان نزول کے حساب سے تھی، آج ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب سے مراد قرآن کتاب ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہ فلاح کے لیے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یعنی اگر کوئی فلاح اور کامیابی چاہتا ہے سامعین اکرام اپنی زندگی میں تو ان شرائط کو پڑھ لے۔ یہ وہ شرائط ہیں جس کے لیے دنیا کی زندگی میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اپنے مقصد زندگی میں۔ تو یکساں ہیں، مطلب میں یہ پہلے اس لیے کہہ دیا نا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کی ہے، نہیں، یہ ہمارے لیے بھی۔ الذین یتبعون الرسول، لفظی ترجمے پہ غور کریں تاکہ بعد میں آپ اٹکیں نہیں۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، جو پیروی اختیار کر لیں گے اس رسول کی جو نبی امی ہے۔ امی کا مطلب اس کو کسی نے نہیں پڑھایا ما سوا اللہ کے، یعنی اللہ نے ہی، ایک حدیث میں ہے سامعین اکرام کہ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھ کو میرے رب نے علم سکھایا ہے، بہت اچھا علم سکھایا ہے، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، اور بہت اچھا ادب سکھایا ہے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے، دیکھیں اگر کہیں سے پڑھے ہوتے، مثال کے طور پہ کہیں سے بھی پڑھے ہوتے تو پھر لوگ کہتے کہ بھئی انہوں نے تو یہ پہلے سے پڑھا ہے، اتنی جماعتیں پاس ہیں، مثال کے طور پہ۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی ایک لفظ تک نہیں پڑھا تھا۔ ہاں، وہ جو یعنی جو ان کی تربیت ہوئی تھی وہاں گاؤں میں، وہ تو ایک الگ، وہ تو یعنی رضاعت تھی، رضاعت کا زمانہ تھا، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی امی، ان کا لقب ہے، تو یعنی بغیر پڑھے ہوئے کسی انسان نے ان کو پڑھایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے جو تمام علوم سے بالا تر ہے، سبحان اللہ۔ اب وہ لوگ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ پیروی کریں گے اس نبی امی کی جن کو یہ پاتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، یجدونہ پاتے ہیں اس کو، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ جو ان کے پاس تورات ہے اور انجیل ہے، یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو امر کرتا ہے نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتا ہے۔ یعنی وہ یہ رسول کی خصوصیات ہیں سامعین اکرام۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے حلال کرنے والا ہے الطیبات، تمام پاک چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، تمام گندی چیزیں ان پہ حرام کرنے والا ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان سے وہ بوجھ اور وہ گلے کے پھندے، والاغلال التی کانت علیہم، جو ان کے اوپر تھے، یہ سب اتارے گا۔ اب فالذین آمنوا بہ،
اب سامعین کرام تھوڑی سی توجہ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہاں آیت کے آخر میں اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون سے لوگ؟ توجہ سے سنیں۔ فالذین آمنوا به، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کی۔ ظاہر ہے ایک رہنما ہو اور اس کی تعظیم نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وَنَصَرُوهُ، اور ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کی، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا۔ اب یہ کون سا نور ہے سامعین کرام؟ حضور کے ساتھ کون سا نور نازل ہوا ہے؟ قرآن ہے نا۔ قرآن نصیحت ہے، ذکر ہے، نور ہے، ظاہر ہے۔ تو نور کی پیروی، تو اولئک هم المفلحون، یہ لوگ جو ہیں کامیاب ہیں۔ سامعین اکرام توجہ سے سنیں ایک جملہ، جنہوں نے حضور کی تعلیم پر ایمان نہیں لایا، یعنی حضور کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ تھوڑی سی میں آپ کو اپنی زبان میں سلیس آسان زبان میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ تباہ ہو گئے جنہوں نے ایسا کیا جو بیان ہو رہا ہے، یہ تو کامیاب ہو گئے۔ کون سے لوگ؟ جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے، اور ان کی دعوت کیا ہے کہ چلو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، اگر تم نہ دوڑے میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ یعنی تم نے اگر اس کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر نہ چلے، جد و جہد نہیں کی، محنت نہیں کی، انی لکم منہ نذیر مبین۔ تو یہ ایمان، اللہ پہ ایمان کا کیا مطلب؟ نہیں، فالذین آمنوا بہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی ان کی دعوت پر لبیک کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ وعزروہ، اور اس کی تعظیم کی۔ ظاہر ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص تم میں سے مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ سامعین کرام، تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور ان کی مدد کی۔ اب ان کی مدد ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو دین لے کے آئے ہیں اس کو پھیلانے میں ان کی مدد کی۔ حضور کا مشن کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رسول وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھجوایا ہدایت اور دین حق دے کے، تاکہ اس کو تمام ادیان باطل پر غالب کر دے۔ تو رسول کا مشن کیا ہے؟ اسلام تمام جہان تک پہنچانا اور اس کو غالب کرنا۔ اب یہ وعزروہ، اس کی تعظیم اور اس کی مدد، ونصروہ۔ سامعین کرام رسول کی مدد کیا ہے؟ سامعین کرام توجہ سے سنیں، ہم تو افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کے نہ الفاظ پر غور کرتے ہیں، نہ مطالب پر غور کرتے ہیں، بس گزر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمیں۔ وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کی۔ اب یہ تو ہم بس وہ ایک تلاوت ہے، ایک ناظرہ بچے کو آپ پڑھا دیتے ہیں، بس پھر بچہ جب ختم کر لیتا ہے 2-4 دیگیں پکا کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر قرآن کو بند کر کے طاق نسیہ میں رکھ دیتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کی، یعنی ان کی جو مشن ہے اس میں ان کی مدد کی۔ سامعین کرام یہ تو ہم نے کب کا بھلا چکا ہے یہ درس جو ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، بہرحال یہ تو فلاح یافتہ لوگوں کی صفات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، مفلحون کی، اور اتباع کیا اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ انزل معہ، اب نور کیا ہے؟ نور ہدایت، نور قرآن، نور فرقان، یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب واضح۔ تو واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں۔ سامعین کرام، اب یہ اس کا معکوس ترجمہ میں کرتا ہوں، یہ تو کامیاب ہیں۔ فالذین آمنوا، جو لوگ ان پر ایمان نہ لائے، ان کی تعظیم نہ کی، ان کی مدد نہ کی، ان کے ساتھ جو نور اترا تھا اس کا اتباع نہیں کیا، یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں، نامراد ہیں، ناکامیاب ہیں۔ یہ ذرا غور کریں سامعین کرام، ہم کون سا اس میں کام کر رہے ہیں؟ نہ تو ہم حضور رسالت مآب کی دعوت پر ہمیں لبیک کہا ہے کہ اللہ ہی کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب بنا لیں۔ ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب تو دنیا ہے، ظاہر ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے ماں باپ، بھائی بہن، یہ چاچا چاچو، ماما مومانی، اور یہ میرا کاروبار اور یہ کارخانہ اور یہ میرا بینک بیلنس، اللہ خیر سے، اور تو ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ۔ بہرحال یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، اس پہ سوچیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سب کے پاس رسول بنا کے بھجوایا گیا ہوں۔ الذی، کون سا اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسول، حکم ہے لے آؤ ایمان اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اللہ کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب بنا لو، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپناتے ہوئے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، وہ نبی امی، اس کی میں نے آپ کو تشریح کی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، جس کا مقصود و مطلوب و محبوب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ کلمات ہی ہے، اور اس کے احکامات، کلمہ احکامات، جو کلمہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے۔ واتبعوہ، اس پر نہ صرف ایمان بلکہ اس کی پیروی بھی، یہ نہیں، واتبعوہ سے مراد جو ہے رسول کی پیروی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، راہ پالو۔ وَمِن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو حق کی راہ بتاتا، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی سے انصاف کرتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے وہ یہدون، وہ حق کی راہ بتاتے تھے اور اسی سے انصاف کرتے تھے۔ یہ پڑھ لیں پھر سامعین کام دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون۔
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ اب ترجمہ سنا دیجیے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جسے اپنے ہاں وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ اولئک هم المفلحون۔ یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزیں جو ہیں ان پہ حرام کرتے ہیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان سے اتارتے ہیں ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ قیدیں، اغلال کہتے ہیں وہ توق، گلے میں جو توق پڑ جاتا ہے نا، آدمی ادھر ادھر پھر نہیں ہل سکتا، یہ وہ قیدیں، وہ پابندیاں جو ان پہ تھیں، اس کی اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے بعض حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر دیا تھا۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی حمایت کی، تعظیم کی، اور ان کی مدد کی، اور اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں، کامیاب ہو گئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو۔ اے لوگو، آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، نہ کوئی اس کے سوا معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے۔ وہ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پہ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ پس ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، نبی امی جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور اس کی احکامات پہ، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پا جاؤ۔
وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک امت، ایک جماعت تھی جو حق کی راہ بتاتے تھی اور اسی کے موافق انصاف کرتی تھی۔ یہ تھی میں لفظ اس لیے لگا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شک ایسا تھا کہ قوم اگر بہت بھی خراب ہو جائے تو اس میں نیک لوگ پائے جاتے ہیں، اور اگر بہت ہی اچھی ہو جائے تو تب بھی اس میں خراب لوگ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں جو منافق تھے، جو مثال کے طور پہ میدان احد میں حضور کے ساتھ چھوڑ گئے تھے 300 کی تعداد میں، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Those who follow the messenger, the unlettered prophet, whom they find mentioned in the Torah and the Gospel in their possession. He directs them to righteousness, and deters them from evil, and allows for them all good things, and prohibits for them wickedness, and unloads the burdens and the shackles that are upon them. Those who believe in him, and respect him, and support him, and follow the light that came down with him, these are the successful. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Say, O people, I am the messenger of God to you all, he to whom belongs the kingdom of the heavens and the earth. There is no God but he. He gives life and causes death. So believe in God and his messenger, the unlettered prophet, who believes in God and his words. And follow him, that you may be guided. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Among the people of Moses is a community that guides by truth, and thereby does justice. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔